نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. محترم بزرگوں، حضرات علماء کرام، حضرت مولانا مفتی سمیل صاحب، حضرت مولانا قاضی اشفاق صاحب، اس علم خیز اور دین سے سرسبز و شاداب خطے کے علماء، محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یوں تو پورے ملک میں یہ جو رات کا پروگرام ہوتا ہے 10 بجے تک اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن بمقابلہ دوسرے علاقوں کے مہاراشٹر میں اس کی زیادہ پابندی کرائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دیر تک جاگنے سے منع فرمایا، گفتگو کرنے سے منع فرمایا، اور صبح میں دیر تک سونے سے منع فرمایا. لیکن بدقسمتی سے آج کل ہماری زندگی اس کے بالکل برعکس ہو گئی. مسلم محلوں میں رات دیر گئے تک محفلیں جمی رہتی ہیں، چائے خانے آباد رہتے ہیں، اور صبح میں 11 بجے تک دکانیں کھلتی نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج ابھی طلوع ہی نہیں ہوا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کو مناسب وقت پر اپنا پروگرام ختم کرنا چاہیے، لیکن ہمارے میزبان نے کہا کہ 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی غیر مسرح بلا تصریح اجازت ہے. میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے پروردگار کی قسم، جو مسلمان ہیں وہ سچے پکے مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں، اپنی آپسی نزاعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ کو فیصل نہ بنائیں، آپ کی بارگاہ میں اپنے مقدمات کو نہ لائیں. اور اتنا ہی نہ ہو بلکہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس فیصلہ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دیں، اور صرف زور زبردستی سے سر نہیں جھکائے. لوگ تو پولیس اسٹیشن میں بھی جا کر فیصلوں کو قبول کر لیتے ہیں، بلکہ دل کی آمادگی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کریں، یہ سوچ کر کہ یہ فیصلہ ہمارے اللہ کا ہے، ہمارے رسول کا ہے. چاہے ہمیں یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا ہو، لیکن اس پر عمل کرنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری ہے. جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ آیت ظاہر اس وقت نازل ہوئی اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام موجود تھے. ان کی نمازیں، ان کے روزے
ان کا ذکر، ان کی تسبیح، ان کی دعائیں، اللہ سے ان کا تعلق، اپنے مالک کے سامنے ان کا الحاح، ان کا حج، ان کا عمرہ، ان کی قرآن پاک کی تلاوت، ان کے یہاں کمائی میں حلال و حرام کا لحاظ، بندوں کے اور اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال، ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کا یقین ہے کہ جس درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوا، نہ ان کے بعد پیدا ہوا اور نہ آئندہ وہ کیفیت پیدا ہو سکے. یعنی جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، یہ سب پوری قوت کے ساتھ موجود تھی اس وقت. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کرنے کے باوجود حاجی ہونے اور نمازی ہونے اور دعوتی اور تبلیغی ہونے اور روزہ دار ہونے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، ان سب کے باوجود اگر اپنے آپسی اختلافات کو تم اللہ کے سامنے نہ رکھو، اس نمائندے کے سامنے نہ رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ ساری عبادتوں کے باوجود اللہ کی نظر میں تم حقیقت میں صاحب ایمان نہیں ہوگے. آپ سوچئے کتنی اہم بات ہے. یہ بات ہمارے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں کہی گئی، جن کے یہاں زندگی کے ہر شعبے میں مشکل سے 10-20% پر اللہ رسول کے احکام پر عمل ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ جو عبادتوں کے بارے میں، جو کسب معاش کے بارے میں، لوگوں کے حقوق کے بارے میں 100% اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے، ان سے فرمایا گیا کہ ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے دربار میں تم اس وقت مومن سمجھے جاؤ گے جب تمہاری یہ کیفیت پیدا ہو جائے. تھوڑا سا بات کریے. تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جب کوئی اختلاف پیدا ہو، کوئی نزاع پیدا ہو، کوئی جھگڑا پیدا ہو، دوریاں پیدا ہوں، دل شکنیاں پیدا ہوں، تو چاہے تمہارا دل جو بھی چاہے تمہارا مفاد کچھ بھی ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو تم اس کے سامنے نہ صرف سر جھکا دو بلکہ دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو قبول کر لو. یہی آیت ہمیں نظام قضا کی اہمیت کو بتاتی ہے. ہمارے پاس مسجدیں بھی ہوں، ہمارے پاس مدرسے بھی ہوں، ہمارے پاس دوسرے دینی کاموں کے مراکز بھی ہوں، لیکن اگر ہمارے پاس قضا کا نظام نہیں ہو اور مسلمانوں کے سماج میں وہ نظام جاری نہیں ہو تو وہ حقیقت معنوں میں وہ سماج ایک سچا پکا مسلمان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، القضاء فریضۃ محکمہ. 2 لفظ استعمال فرمایا. ایک تو قضاء کا جو نظام ہے فرض ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ فریضہ محکم ہے. ایسا فریضہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بعض فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں چھوٹ ہوتی ہے، حالات کے تحت، انسان کی ضرورتوں کے تحت، مجبوریوں کے تحت. نماز میں قیام کرنا واجب ہے، رکن ہے بلکہ نماز کا، لیکن اگر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، معذور ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھ لو. یہ فریضہ ہم سے ساقط ہو گیا. ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی اتنا بیمار ہے، ایسی معذوری میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے،
تو خود قرآن مجید نے کہا کہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے یا بعد میں قضا کر لے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قضا سے چونکہ سماج میں انصاف کا قائم کرنا مقصود ہے، اس لیے یہ ایسا فریضہ ہے کہ یہ ایک دن کے لیے بھی معطل نہیں ہو سکتا۔ القضاء فریضۃ محکمہ، یہ فریضہ ہے اور محکم ہے۔ آپ سوچیں کہ چلیے یہ دارالقضاء ہمارے ہاں قائم تھا، فلاں مشکل ہو گئی ہے، 5 سال کے لیے دارالقضاء اس شہر میں بند کر دیں گے، پھر بیٹھیں گے، جمع ہوں گے، مشورہ کریں گے، وسائل جمع کریں گے، دارالقضاء قائم کر لیں گے۔ پورے شہر کو گناہ ہوگا، پورا شہر اس بات کا گناہ ہوگا کہ اللہ کی شریعت کو واضح کرنے کا اور اس کو نافذ کرنے کا اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور نزاعات کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصل کرنے کا جو نظام ہمارے دین نے دیا ہے، جو نظام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم نے اس نظام کو معطل کر دیا۔ اتنا اہم فریضہ ہے قضا کا نظام۔ اصل میں تو ایسی چیزیں آپ جانتے ہیں، فیصلے کہاں نافذ ہوتے ہیں؟ جہاں حکومت ہوتی ہے، حکومت عدالتیں قائم کرتی ہے، ججز کا تقرر کرتی ہے۔ فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے پولیس کی ایک پوری مشنری ہوتی ہے۔ اگر کوئی عدالت میں نہیں آئے تو اس کو پولیس کے ذریعے بلوایا جاتا ہے، طاقت کے ذریعے عدالت کے فیصلوں کو نافذ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، مسلمان اقلیت میں ہوں، مسلمان ملی جلی آبادی میں رہتے ہوں، تو کیا وہاں بھی قضا کا نظام قائم کیا جائے گا؟ وہاں بھی قائم کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، سارا یمن ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جب یمن میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا۔ پہلے ان کا انٹرویو لیا، حضور نے پوچھا کوئی کیس تمہارے سامنے آئے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ جب آپ ان کے جواب سے مطمئن ہوئے، ان کو دعا دی، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور آپ نے یمن میں ان کو قاضی بنا کر بھیجا، حالانکہ پورا یمن ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اور جب زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، ایک قاضی اتنے بڑی آبادی کے لیے محسوس ہوا کہ کافی نہیں ہوں گے، تو پھر آپ نے یمن کے ایک اور حصے کے لیے سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی مقرر فرمایا، اور ان کو بھی نصیحتیں فرمائیں کہ کس طرح تم فیصلے کرو گے۔ وہ نصیحت قضا کے باب میں، قضا کی کتاب میں آب زر سے لکھی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان خواہ ایسے ملک میں ہوں جہاں اقتدار کی لگام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، یا وہ ملی جلی آبادی میں رہتے ہوں، ان کے لیے نظام قضا کا قائم کرنا اور اپنی مرضی سے اپنے آپ پر احکام شریعت کو نافذ کرنا، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار یہ نوبت اسپین میں آئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جو خطہ مسلمانوں کا ہوتا، پورا خطہ مسلمان ہو جاتا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں بعد میں مسلمانوں کا اقتدار جاتا رہا، تو مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ آ جاتے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی۔ اس زمانے میں ایسا کرنا ممکن تھا۔ پہلی بار جب اسپین کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تو وہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے پاکٹ تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے اور جہاں غیر مسلم بھائیوں کی عیسائی قوم کی اکثریت تھی۔
تو سب سے پہلے ایک حنفی فقیہ ہیں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ دیا وَأَمَّا الْبِلَادُ الَّتِي قَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْكُفَّارُ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَلَبُ وَالِ الْمُسْلِمِينَ، جن ملکوں پر دوسری قومیں غالب آ گئی ہوں وہاں کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ حکومت وقت سے درخواست کریں، اپیل کریں، ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے ہم میں سے ایک قاضی مقرر کر دیجیے، وہ قاضی ان کے لیے فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے پر وہ لوگ عمل کریں۔ پھر اسی بات کو تمام فقہا نے لکھا۔ صاحب جامع الفصولین، ان کی کتاب قضاء اور حکومت کے موضوع پر ہے، انہوں نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ فقہ حنفی کی کتابیں علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق میں اسی مضمون کو دہرایا۔ علامہ علاء الدین حسکفی بڑے حنفی فقیہ ہیں، انہوں نے اسی مضمون کو در مختار میں لکھا۔ اس کو اور زیادہ وضاحت سے اخیر دور کے فقیہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، سارے لوگوں نے اس کو نقل کیا اور یہ کہا کہ یا تو حکومت ان کے لیے کوئی قاضی دے دے، اور اگر حکومت کی طرف سے کوئی قاضی مقرر نہیں ہو فَيَصِيرُ الْقَاضِيُ قَاضِيًا بِتَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں کی آپسی رضامندی اور منظوری سے کوئی شخص قاضی ہوگا جس پر سب لوگ اتفاق کر لیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے اپنی نظام میں ان سے رجوع کرنا اور ان کے فیصلے کو قبول کرنا شرعاً واجب ہوگا۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں بہت پہلے سے قضاء کا نظام ہے۔ آپ نے علامہ ابن بطوطہ کا نام سنا ہوگا، ایک اور بھی بڑے سیاح ہندوستان میں آئے ہیں، انہوں نے اپنے سفرنامہ میں، علامہ مسعودی نے، ان کا سفرنامہ ہے عجائب الہند، یہ مسلم دور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ میں نے یہاں مسلمانوں کو دیکھا کہ ان میں ایک عہدیدار ہوتا ہے حکومت کی طرف سے مقرر کیا ہوا، مسلمان عہدیدار، جس کو ہنرمند کہتے ہیں۔ ہنرمند کے معنی دانش مند، عقل مند، پڑھا لکھا آدمی، جس کو ہنرمند کہتے ہیں۔ مسلمان اپنے معاملات کو اس کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ ہنرمند ان کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کا اقتدار یہاں قائم نہیں ہوا، اس وقت سے قضاء کا یہ نظام قائم تھا، اور پھر ایک طویل دور مسلمانوں کا گزرا جو کم و بیش 1000 سے 1200 سال کا ہے۔ ہمیشہ نظام قضاء اس ملک میں قائم رہا، جس کو ہم مسلم پرسنل لاء کہتے ہیں۔ جو پرسنل قوانین ہیں ہمارے، وہ ہمیشہ عدالتوں سے فیصل ہوتے تھے۔ جو دوسرے قوانین ہیں، فوجداری قوانین ہیں، کسی دور میں نافذ ہوئے اور کسی دور میں نافذ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب اس ملک پر انگریزوں کا غلبہ ہوا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحبزادے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب اس ملک میں مسلمانوں پر یہ بات واجب ہو گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر قضاء کا نظام قائم کریں، قاضی کا تقرر کریں اور اس کے فیصلے پر عمل کریں۔ فتاوی عزیزیہ میں آج بھی یہ فتویٰ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر ہمیشہ علماء نے اس پر عمل کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 500 علماء کا ایک متفقہ فتویٰ نظام قضاء کے قیام پر مرتب ہوا، جو غالباً دارالعلوم کے محافظ خانے میں محفوظ ہے۔ اور جب جنگ آزادی کی تحریک چلی، اس وقت بھی مسلمان اس سبق کو نہیں بھولے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سید احمد شہید امیر تھے، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ سپہ سالار تھے، اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی کو
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی مقرر کیا، جس کا ذکر حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ہند کا شاندار ماضی میں فرمایا ہے۔ اور پھر جب جنگ کی کمان، جنگ آزادی کی کمان حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر صرف ایک شیخ کی حیثیت سے نہیں، امیر کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے ہمارے بزرگوں نے بیعت کی، اور انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر فرمایا، جن کا ذکر خیر ابھی آپ نے سنا ہے، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس جنگ آزادی کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اس ملک میں اس کو جب حالات خراب ہوئے، بگڑے، تو جو اس کو باضابطہ شکل دی وہ حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بہار میں امارت شریعہ کا نظام قائم فرمایا اور پورے ملک کے علماء نے اس کی توثیق کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاروی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، تمام اکابر اور برگزیدہ علماء نے اس قدم کی تحسین کی، اس کی تائید کی، اس کی تقویت فرمائی۔ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ 1972 میں قائم ہوا اور بمبئی میں بہت بڑا مسلم پرسنل لاء کنونشن ہوا، اتنا بڑا مجمع تھا یہ کہ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج ہندوستان کے کسی شہر یا کسی قصبے میں کسی بڑے عالم یا مسلمانوں کے کسی بڑے قائد کو جا کر تلاش کریں گے لوگ، تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ ممبئی میں۔ اس میں جہاں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل ہوئی، وہاں لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ امارت شریعت کا قیام عمل میں آئے اور اس کے تحت دارالقضاء کا نظام قائم۔ 1972 میں یہ اجلاس ہوا اور 1973 میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ہی کی اس ریاست میں مالی گاؤں میں نظام قضاء کی بنیاد رکھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس قرن اول کے بعد اس ملک کے یہ جو دوسرا دور شروع ہوا، اس میں آپ کے اس صوبے سے نظام قضاء کی شروعات ہوئی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، اور خوشخبری کی بات ہے آپ کے لیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس ملک میں تقریباً 100 کے قریب دارالقضاء قائم کیے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ دارالقضاء میں سمجھتا ہوں کم و بیش 50 یہ مہاراشٹر میں قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سرزمین میں قبولیت کی صلاحیت، اچھی باتوں کے سامنے، حق کے سامنے، شریعت کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں رکھی، اور اسی کا ایک حصہ یہ آپ کا کیا نام ہے شہر کا، کولہاپور کا دارالقضاء ہے، جہاں ہمارے عزیز حضرت مولانا قاضی اشرف صاحب قضاء کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اس نظام کو مضبوط بنائیے، اس نظام کو طاقتور بنائیے۔ دیکھیے، قاضی صاحب کی ذات سے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں بھی اختلاف ہو، لیکن اللہ کے دین سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ان میں کوئی کمیاں بھی ہوں تو وہ اپنی جگہ، لیکن یہ سمجھ کر کے اس کے ذریعے ہماری اس ریاست میں قانون شریعت کے نفاذ کا عمل ہو رہا ہے، سب لوگوں کو مل جل کر اس نظام کو تقویت پہنچانی چاہیے اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے۔ حضرت مولانا مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس بات کو
دنیا کی کوئی کوर्ٹ ایسی نہیں ہے جس میں دونوں فریق جیت جاتے ہیں، ایک فریق جیتتا ہے دوسرا فریق ہارتا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ یہ ایسی عدالت ہے کہ جہاں جیتنے والا بھی جیتتا ہے اور ہارنے والا بھی جیتتا ہے۔ جیتنے والا تو اس لیے جیتتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، اور ہارنے والا اس لیے جیتتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مفاد کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف، اپنے منشے کے خلاف کسی فیصلے کو یہ سمجھ کر قبول کر لے کہ یہ ہمارے اللہ کا اور ہمارے رسول کا حکم ہے، مومن کی اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہو سکتی۔ یہی مزاج ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا فرمایا تھا۔ کوئی حکم کتنا بھی مزاج کے خلاف ہو، مفاد کے خلاف ہو، لیکن جب اللہ رسول کا کوئی حکم آ جاتا لوگ اس کے سامنے سر جھکا دیتے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے اس میں ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی رکھی اور آخرت کی بھی۔ جو لوگ کورٹ میں جا کر مقدمہ لڑتے ہیں، آپ ان کا انٹرویو لیجیے اور ان کے حالات جاننے کی کوشش کیجیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے زمین کے جس ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے کیس لڑا جاتا ہے اس کی قیمت سے زیادہ پیسہ کیس لڑنے میں ختم ہو جاتا ہے، کوڑی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور آپس کی دشمنیاں، دوریاں جو بعض دفعہ قتل و قتال تک پہنچ جاتی ہیں، اس کے علاوہ عزت و آبرو بھی نیلام چڑھتی۔ مجھ سے خود بعض مسلمان وکلاء نے بتایا کہ جو عورتیں ہماری بہنیں عدالتوں میں پہنچتی ہیں بہت سی دفعہ وہ اپنی عزت بھی کھو دیتی ہیں غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایسا نظام ہے جس میں سچا انصاف، جس میں سستا انصاف، جس میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا انصاف، جو دلوں کو جوڑنے والا انصاف، جو مسلمانوں کو مربوط رکھنے والا انصاف، اس ملک میں شریعت اسلامی کی حفاظت کرنے والا انصاف حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں جو دوسری عدالتیں ہوتی ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں، کورٹوں میں، اگر فیصلہ بھی ہو گیا تو دلوں کے فاصلے ختم نہیں ہوتے اور بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں اور جو لوگ قریب سے واقف ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر واپس ہوتے ہیں، شکوہ شکایت دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کیسے فیصلہ نافذ کریں گے، آپ کے پاس کیا طاقت ہے؟ میں کہتا ہوں رمضان المبارک ابھی آ رہا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہنا کیا کوئی آسان بات ہے؟ عام دنوں میں اگر ناشتے میں ذرا دیر ہو جائے تو گھر میں آفت مچ جاتی ہے۔ جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں سب پر ناراض ہوتے ہیں، بیوی پر، بچیوں پر، بہوؤں پر۔ لیکن رمضان المبارک میں صبح سے لے کر شام تک جو آپ بھوکے رہتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ آپ کی زبان سے نیچے نہیں جا سکتا، اس حکم کو کون نافذ کرتا ہے؟ اس حکم کو آپ کی قوت ایمانی نافذ کرتی ہے۔ یہ ایک پولیس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سینوں میں چھپا کر رکھی ہے۔ یہ سب سے مضبوط، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ اثر انگیز اور سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے والی پولیس ہے، اور جو لوگ قضا کا کام کرتے ہیں وہ عملاً سے گزرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 40-45 سال حیدرآباد میں نے قضا کا کام کیا، اب بھی فیصلہ میرا ہوتا ہے فائل پر، حالانکہ میں سن نہیں پاتا ہوں مقدمہ۔ کئی مجھے تجربہ ہوا۔ ایک معاملہ ہم لوگوں کے پاس تھا، عورت مقدمہ لے کر آئی، جو شوہر تھا وہ حیدرآباد کی زبان میں روڈی شٹر تھا، یعنی پولیس کے ہاں اس کا نام درج تھا، پولیس مسلسل اس کی تلاش میں رہتی تھی۔
نشا بھی پیتا تھا، بہت غنڈہ قسم کا تھا۔ بیوی نے کہا کہ قاضی صاحب میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ تو میرے اوپر تیزاب پھینک دے گا۔ میں نے کہا اللہ پر، ہم لوگوں نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو، آپ آؤ تاکہ رو در رو بات ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ وہاں ایک مدرسے میں کراٹا سکھایا جاتا تھا، صرف احتیاطاً 2 بچوں کو ہم نے بلا کر بٹھا لیا کہ اگر کہیں کوئی شرارت کرے تو تھوڑا سا سیکورٹی ہو اس سے۔ جب وہ شخص آیا تو ہم نے تھوڑا سختی سے اس سے پوچھا، اپنے معمول کے خلاف۔ میں نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ جی حضرت میں مسلمان ہوں۔ وضو کرنے آتا ہے؟ ہاں میں وضو کرتا ہوں۔ کہا وضو کرو۔ وضو کر کے آیا، میں نے قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لیا، میں نے کہا اس کتاب کو جانتے ہو، یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں صاحب یہ تو قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ میں نے کہا ہاتھ میں لو اس کو، اور میں جو کہتا ہوں اس کو دہراؤ، کہو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ سچ کہوں گا، کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں آپ سے اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس پر لرزہ طاری ہوا۔ کہنے لگا قاضی صاحب آپ قرآن ہمارے ہاتھ سے لے لیجیے، آپ جو کہیں گے میں مان لوں گا، آپ کاغذ پر جو لکھ دیں گے میں سائن کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا کہ کتنے پولیس والوں نے مجھے مارا ہے اور ہمارے جسم پر کتنی چوٹیں ہیں پولیس کی لاٹھی کی، اس کا حساب نہیں، اور میں نے کتنے پولیس والوں کو موقع دیکھ کے مارا ہے وہ بھی مجھے یاد نہیں۔ اور جیل جانا تو ہمارا عام آئے دن کا معمول تھا، پولیس میں، پولیس اسٹیشن میں محبوس رکھنا اور جیل میں، لیکن آج مجھے جو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آج مجھے جتنا خوف ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا دیکھو یہ پولیس کا خوف ہے نہ عدالت کا خوف ہے، یہ جو تمہارے دل میں اللہ نے ایمان کی چنگاری رکھی ہے، 1000 کمیوں کے باوجود یہ چنگاری تم کو لرزا دے گی، اس کا خوف ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ لکھ دیجئے، جو آپ لکھیں گے ہم سائن کر دیں گے۔ میں نے پھر اس کو سمجھایا تمہاری حالت یہ ہے کہ تم گھر پر رہ نہیں سکتے، پولیس کے خوف سے یہاں وہاں بھاگتے رہتے ہو، تمہارے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، بیوی کی پرورش کیسے ہوگی، اس لیے تم خلا پر کو قبول کر لو۔ گاہے گاہے موقع بموقع فون کر کے آنا تو تمہارا مشکل ہے، اپنے بال بچوں کی خیریت پوچھ لو۔ اور بیوی سے بھی اس کے کہا کہ اگر یہ بہرحال چاہے رشتہ باقی رہے یا نہ رہے تم سے، لیکن اپنی اولاد سے تو ان کا رشتہ باقی ہے، ان کو حق ہے ملاقات کا، ان کے بارے میں پوچھنے کا، تو آپ ان کو موقع دینا۔ دونوں فریق نے دستخط کیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ جو ہمارے ہاں دفتر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مولانا یہ تو آج معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی۔ اتنے خوف زدہ تھے یہ لوگ کہ کیا ہوگا، یہ شہر کا بہت مشہور غنڈہ تھا لیکن اس نے ایسا سر جھکا دیا۔ میں نے کہا کہ ہم اس خیال میں نہ ہو کہ ہمارے آپ کے سامنے سر جھکایا ہے، ایمان کی طاقت نے اس کو جھکایا ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو جھکا نہیں دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کیفیت نے اس کو جھکایا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، کئی معاملات، فوجیوں کے معاملات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حل کرایا، چٹکیوں میں مسائل حل ہو گئے۔ ملک بھر میں دارالقضاؤں سے ہر سال ہزاروں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن شاذ و نادر کوئی فیصلہ ایسا ہو جو نافذ نہ ہو پائے۔ ایک معاملہ ہمارے پاس آیا، حیدرآباد کے قریب ایک شہر ہے نرساپور، کچھ 150-200 کلومیٹر پر ہے۔
وہاں سے ایک عورت آئی روتی بلکتی ہوئی، اس نے مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر میرا جہیز بھی اس نے لے لیا اور ستاتا بھی ہے۔ شوہر نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بہرحال جو ہم لوگوں کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم لوگوں نے فیصلہ لکھ دیا اور اس کے شوہر کو حکم لکھا کہ اس کا جہیز واپس کرو، اس کا مہر ادا کرو، اس کے بچے واپس کرو۔ ہم کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اس حکم پر عمل ہو سکے گا، لیکن ہم لوگ شریعت کے حکم کے مطابق حکم دینے کے پابند ہیں۔ ہوا یوں کہ دوسرے تیسرے دن بالکل صبح صبح جب میں مدرسے جانے کی تیاری کر رہا تھا، ایک آدمی، اچھا 6 فٹ اونچا آدمی، اس نے آ کر دستک دی، قاضی صاحب ہے، قاضی صاحب ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اللہ کا کون سا بندہ آ گیا۔ ہم نے ڈور نہیں کھولا، کھڑکی کھولی، پوچھا اس سے کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ جو معاملہ آپ کے پاس تھا اسی کا مطالعہ میں ہوں، میں ساری چیزیں دینے کو تیار ہوں، آپ ایک پیپر لکھ کر دے دیجئے کہ میں نے تمام چیزیں ادا کر دی جو آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیسے بغیر جب تک آپ ادا نہیں کریں میں کیسے تحریر دے سکتا ہوں؟ آپ درخواست دیجئے، ہم دارالقضاء سے نمائندے کو بھیجیں گے، وہ اپنی نگرانی میں اس کے تمام سامان اس کو دلائے گا، لڑکی سے لکھایا جائے گا کہ ہم نے وصول کر لیا، تب ہم اس پر لکھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ چیز دے دی گئی ہے۔ کہا حضرت ہم بالکل تیار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت بیچاری اس سے کہہ کر ان لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا، بس اسٹینڈ کے پاس آ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ علاقہ اصل میں نکسلائٹس کا ہے۔ کوئی نکسلائٹ وہاں پر پہنچا، دیکھا ایک بیچاری عورت غریب رو رہی ہے، پوچھا اس سے کیا ماجرا ہے؟ اس نے پوری بات بتائی۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے 24 گھنٹے میں تمہارا سامان مل جائے گا، نہیں تو ہم اس کا قد کم کر دیں گے۔ اور اس سے کہا کہ تم جاؤ سامان واپس کرو، جو مولانا صاحب نے فیصلہ کیا ہے ان سے لکھا کر دو ہمیں کہ ہم نے سارا سامان واپس کر دیا ہے۔ تو وہ پہنچا اور سارا سامان چند گھنٹوں میں واپس ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک مدد ہوتی ہے، ایسی چیز جس کو آپ نہیں، پولیس بھی نافذ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے وہ چیز نافذ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ صرف وسوسہ شیطانی ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، کیسے نافذ ہوگا۔ جو خدا ہم سے نمازیں پڑھواتا ہے، جو اللہ ہم سے روزے رکھواتا ہے، وہی ہم اپنے دین کو اور اپنی شریعت کے حکم کو بھی نافذ کرے گا۔ اور دارالقضاء کا نظام کسی کام میں رکاوٹ نہیں۔ جو ہمارے وکلا بھائی ہیں، اگر خدا کرے کہ وہ اس میں ہوں، آپ سب سے اہم رول ادا کر سکتے ہیں نظام قضاء کو اور مقدمات کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں۔ جو معاملات لوگ آپ کے پاس لاتے ہیں آپ اس کو قبول کیجئے، آپ ان کو کہیے کہ ہم تمہارا کیس لڑیں گے، دارالقضاء میں لڑیں گے اور شریعت کے حکم کے مطابق تمہارا فیصلہ کرائیں گے، اور جو مناسب فیس ہو آپ اس سے وہ فیس لیجئے، آپ دارالقضاء میں آئیے، اس کے کیس کو پیش کیجئے۔ اسلام میں وکالت کی گنجائش ہے، جس کو وکیل بالخصومت کہتے ہیں، اور ہم لوگ کے یہاں آتے ہیں بعض دفعہ وکیل لے کر آتے ہیں کیس، بس صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جھوٹ، زور، زبردستی، دھوکہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کی واجبی فیس ہے وہ آپ فریق سے لے لیجئے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ حج کریں، آپ عمرے کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ مدرسہ چلائیں، آپ مسجد چلائیں، لیکن اگر اپنے آپ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کا نظام قائم نہیں کریں یا اس سے انکار کریں تو آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ قضاء کے نظام کو تقویت پہنچائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں یہ نظام قائم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو فیصلہ چاہا قاضی صاحب نے کر دیا۔
قاضی فیصلہ کرتے ہیں، پھر جو کسی سینئر قاضی کے پاس وہ اس فیصلے کو بھیجتے ہیں. جیسے ہمارے قاضی اشفاق صاحب ملک کے سینئر قضات میں سے، وہ اس پورے فیصلے کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. اگر کہیں کمی ہوتی ہے تو لکھتے ہیں کہ مدعی کا بیان دوبارہ لیا جائے، فلاں گواہ کا بیان مبہم ہے، وضاحت نہیں ہے، اس کا پھر سے بیان لیجیے، فیصلے میں فلاں چیز کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے، اس کی طرف توجہ کیجیے، تب وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اور اس کے باوجود اگر کسی کو اس فیصلے سے اطمینان نہ ہو اور کوئی شرعی بنیاد ہو مطمئن نہ ہونے کی، تو اس کے لیے مرافعہ کا نظام قائم. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر کے پاس وہ فائل بھیجی جاتی ہے، وہ پوری فائل کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے پیش کی گئی عذرداری معقول ہوتی ہے تو مرافعہ کو قبول کرتا ہے، اور یا تو خود اس کی سماعت کرتا ہے یا ملک کے کسی کوہنمش تجربہ کار قاضی کے حوالے فائل کرتا ہے کہ آپ اس کی سماعت کیجئے اور سماعت کر کے رپورٹ ہمیں دیجئے. اور پھر رپورٹ ملنے کے بعد وہ اس کو دیکھتا ہے، پھر جا کر فیصلہ ہوتا ہے کہ جو اس پر اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں. پورا سسٹمیٹک انتظام، پوری طرح اطمینان بخش انتظام ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں کولہاپور کے اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنی مبارک جگہ ہے آپ کی، بڑے بڑے علماء کی نسبت ہے یہاں سے، آپ کے ہاں بڑے بڑے دینی تعلیمی ادارے ہیں. آپ کے ہاں یہ نظام اگر مضبوط ہوگا تو پورے علاقے میں اس نظام کو تقویت حاصل ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. نے ہمیں آج ان اکابرین کے علوم سے، ان کے فرمودات سے استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ہم حضرت والا کے خطاب سے بھی استفادہ کر رہے تھے. حضرت نے اپنے سیدھے اور میٹھے انداز میں دارالقضاء کی ضرورت، اہمیت اور دارالقضاء سے حل کیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں، اور حل ہونے کے بعد لوگوں کے اس کو قبول کیے جانے کے بارے میں جو تشریحات بیان فرمائی، یہ ہم سب کے لیے واقع عبرت ہیں. میں اس موقع پر حضرت والا حضرت الاستاذ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، حضرت مفتی سبیر احمد قاسمی صاحب، صدر جمعیت علماء تمل ناڈو، حضرت مفتی قاضی اشفاق صاحب، قاضی شریعت و سینئر قاضی مہاراشٹر، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام کا اور آپ دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمانان اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا. ایک بات میں ان مہمانان خصوصی کی خدمت میں ایک معذرت یہ چاہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے فیض سے اس علاقے کو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا، اس کے لیے جس طرح کی محنتیں کرنی چاہیے تھی، شاید اس میں کچھ کمی رہ گئی. ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اجلاس انشاءاللہ اس کولہاپور کے لیے بڑا خیر کا ہوگا، خیر کا تو ہوگا ہی انشاءاللہ، لیکن اس اجلاس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بورڈنگ کا یہ میدان ناکافی ہو جائے گا. شاید یہ ہماری محنتوں کی کوتاہی یا ہمارے نیتوں میں کچھ کمی کی وجہ سے میں اس تمام اکابرین کا معذرت خواہ ہوں، اور آپ تمام سے بھی میں یہ معذرت چاہتا ہوں کہ شاید ہم آپ تک نہیں پہنچ پائے، جو غائبین ہیں ان تک نہیں پہنچ پائے، اس لیے آپ ان اکابرین کی خدمات سے، ان کے علوم سے استفادہ نہیں کر سکے. انشاءاللہ آئندہ اب تک جتنا کیا ہے آئندہ اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. میں شہر کے تمام علماء کرام اور ہمارے ساتھ دینے والے تمام ساتھیوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اس مسلم بورڈنگ کے ذمہ داران، شہر کے خصوصی ذمہ داران ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اور دارالقضاء کے
انتظامات کو سنبھالنے میں تعاون کرنے والے تمام دوست و احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ اسی طرح ہماری چھوٹی سی حقیر سی دعوت پر آپ ہمیشہ لبیک کہیں اور ہماری دعوت کو قبول فرما کر اس طرح ہمیں خدمت کا موقع دے۔ جیسے کہ حضرت والا نے فرمایا، دارالقضا میں جب معاملہ پیش ہو تو اس کو شریعت کے مطابق حل کرنے کے لیے جب دارالقضا سے آواز لگائی جائے تو آپ بلا جھجک حاضر ہو جائیں اور اپنا معاملہ اور اپنے برادری کے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے معاملے کو دارالقضا ہی سے حل کرائیں، اور جب دارالقضا کے عنوان سے یا دارالقضا کے پلیٹ فارم سے آپ حضرات کو دعوت دی جائے کسی دینی خیر کے کام کے لیے تو آپ اس پر لبیک کہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے ان اکابرین کی گفتگو سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ اب اخیر میں شکریہ کے الفاظ تو مفتی صاحب نے شکریہ کے کلمات ادا کر دیے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ان اکابرین کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اپنے بساط کے مطابق حضرت کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے اپنا آپس کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی نزاع ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، انشاءاللہ ہم دارالقضا ہی میں اس کو حل کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق اس کو حل کریں گے، بے چوں و چرا اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کو قبول کریں گے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، اور دل میں کسی طرح کی اس میں کوئی بھی بات آنے نہیں دیں گے۔ اس پر کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ؟ سب قبر کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا زور سے انشاءاللہ بھی کہہ دیں۔ تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمجھنا ہے، میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ کوئی پروگرام کرو اور 50 آدمی کے آنے کی امید ہو تو 40 کی امید اپنے دل میں رکھو، تاکہ اگر 41واں آدمی آئے تو اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر 50 آدمی کی امید رکھو گے تو اگر 49 آدمی بھی آئیں گے تب بھی دل میں شکایت ہوگی۔ تو ماشاءاللہ یہ کوئی بہت اچھا مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور موسم کی ناموافقت کے باوجود لوگ اتنی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ عام طور پر ایسے پروگراموں میں لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں تو اس پروگرام کو بہت کامیاب سمجھتا ہوں۔ بس جو وعدہ آپ سے انہوں نے لیا ہے، یاد رکھیے کہ یہ ہاتھ آپ نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے نہیں اٹھایا ہے، اللہ کے سامنے اٹھایا ہے، اس کی لاج رکھیے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی پیروی سے بچنے کو آسان فرما، اس ملک کے حالات کو مسلمانوں کے موافق فرما، ہر طرح کے شرور سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، رحم فرما اور بے رحموں کو ہم پر مسلط نہ فرما، رحم فرما اور بے رحموں کو ہم پر مسلط نہ فرما، رحم فرما اور بے رحموں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ہزاروں مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں اور دینی یادگاریں ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی حفاظت کا اور ان کی نصرت کا سر و سامان فرما، برادران وطن کے دلوں میں اسلام کی اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما اور ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ پایا وہ بھی عطا فرما۔ جتنے حضرات یہاں آئے ہیں اے اللہ ان سب کی تمام جائز خواہشات و مرادات کو پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ بس ایک درخواست یہ ہے کہ مصافحہ، میری طبیعت چونکہ ٹھیک ہے، حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مصافحے کی ساتھی بالکل کوشش نہ کریں۔ بہت دیر سے حضرت کو ہم سنے ہیں، ان کی دعائیں لیے ہیں ماشاءاللہ۔